السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبطین جمالی آفیشیلز اور میں ہوں سبطین نواز جمالی۔ سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ اچھا جی، پاکستان میں جو ہے وہ ایک بڑا کوہرام مچ گیا ہے، بڑی دبنگ قسم کے تلخہ خیز جو ہے وہ انکشافات ہو رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، جو کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے۔ اس الیکشن کے حوالے سے بڑے اہم جو ہے وہ انکشاف ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد ایک دھاندلی کا جو ہے وہ رولا پیٹا جاتا ہے کہ ہر جماعت جو ہے وہ تھوڑا سا میجورٹی اختیار نہیں کرتی، وہ جماعت جو ہے وہ بار بار یہی چیز کا رونا روتی ہے کہ دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی۔ اب اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ اس دفعہ جو ہے وہ بڑے اہم انکشاف بھی ہوئے ہیں۔ دھاندلی اگر ہوئی ہے تو انکشاف بھی ہوئے ہیں، کیونکہ فارم 45 پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، پہلے اس چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے، فارم 47 کیا ہوتا ہے۔ اس دفعہ عمران خان صاحب نے وہ چیزیں سب ننگی کر دی۔ جب ننگی کی ہیں تو اب فارم 45 پر لوگوں کا فوکس ہو گیا، لوگوں نے فارم 45 جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کیا۔ جب فارم 45 کے تحت وہ جیت رہے تھے اور آر او کے دفتر سے جو ان کو فارم 47 ملا ہے اس میں وہ ہار رہے تھے، اب یہ کیا معاملہ ہوا؟ اب انہوں نے کورٹ میں چیلنج کرنا شروع کر دیے۔ اب ایک بڑی دبنگ اور تلخہ خیز جو ہے وہ خبر جو ہے راولپنڈی سے آئی ہے کہ راولپنڈی کے جو کمشنر ہے لیاقت علی چٹھا صاحب، انہوں نے بڑا ایک اہم جو ہے وہ انکشاف کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے جی سنیے۔ انہوں نے کہا کہ میں صبح کے وقت جو ہے وہ نماز میں نے پڑھی ہے فجر کی، نماز فجر ادا کر کے میرے اوپر اتنا دباؤ تھا، اتنا پریشر تھا کہ میں نے راولپنڈی ڈویژن سے تقریباً 50 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے لوگ جتوائے۔ یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز فجر کے بعد اتنا میرے اوپر دباؤ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ خودکشی کر لوں۔ اب خودکشی تو میں نے کی کوئی نہیں، میں نے کہا جی اتنا بڑا جو ہے وہ میں اللہ کے حضور کیوں گنہگار ہوں، تو میں یہ چیزیں ساری عوام کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ سامنے انہوں نے کیسے لائی؟ انہوں نے جو ہے وہ میڈیا بلائی راولپنڈی اسٹیڈیم میں۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں جب انہوں نے میڈیا بلا لی، انہوں نے بسم اللہ اور تلاوت کلام پاک سے جو ہے وہ اپنی سپیچ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے سب کو کہا کہ جو ہے وہ راولپنڈی میں جو ہے وہ PSL 9 کے میچز ہونے ہیں، تو آپ کے لیے یہ خوشائن بات ہے کہ راولپنڈی میں یہ میچز ہو رہے ہیں، اور اس کے انتظامات کے حوالے سے چند ایک باتیں کی انہوں نے۔ اس کے بعد فوراً انہوں نے یو ٹرن لیا۔ اب یو ٹرن لے کے انہوں نے ایک تلخہ خیز جو ہے وہ باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پر پریشر ہے۔ اب پریشر کس چیز کا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، مطلب بات وہ کر گئے ہیں لیکن وہ بات رکھ بھی گئے ہیں۔ بات انہوں نے کی ہے لیکن وہ بات اندر کھل کے وہ سامنے نہیں آ سکی کہ انہوں نے بات کس پر الزام کس پر دیا ہے۔ انہوں نے بس یہ بات کی ہے کہ جی مجھ پر پریشر تھا، میں نے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا ہے، اور میں نے نہیں، یہ تمام جتنے بھی آر او ہیں، جتنے بھی آر او بنے ہیں ڈپٹی کمشنر، انہوں نے جو ہے وہ ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا ہے۔ یہ میرے پر پریشر تھا، میں چاہتا تھا کہ میں صبح خودکشی کر لوں لیکن میں نے خودکشی کوئی نہیں کی، اب جو ہے مجھے چاہے پھانسی دے دے۔ اتنی بات انہوں نے کی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے اپنی جو ہے وہ گرفتاری بھی دے دی۔ اب پولیس تو جو ہے وہ ان کی گرفتاری سے لا علم ہو گئی ہے، پولیس جو ہے وہ لا علم ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم نے تو ان کو گرفتاری کوئی نہیں کیا۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے پھانسی پہ چاہے لٹکوا دے۔ اب باتیں ہیں یہ کہ ان پر جو سوال اٹھے ہیں ان کی گرفتاری کے بعد، وہ سوال کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ مجھ پر پریشر تھا، میں نے ہارے ہوئے لوگوں کو 50 ہزار لیڈ سے جتوایا ہے، اب مجھے چاہے پھانسی دے دیں، یہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب یہ انہوں نے نہیں کہا کہ مجھ پر جو ہے وہ دباؤ کس جو ہے وہ ادارے سے آیا ہے، دباؤ کہاں سے مجھے دباؤ کیا گیا ہے، کہاں سے مجھے دھمکیاں آئی ہیں، کہاں سے میں جو ہے وہ ساری چیزیں اپنے برداشت کی ہیں اور لوگوں کو جتوایا، ہارے ہوئے لوگوں کو۔ یہ بڑی ایک دلچسپ جو ہے وہ بات اس وقت جو ہے وہ پاکستان میڈیا کی زینت ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے جی؟ اور بھی بڑی دلچسپ خبریں ہیں، ابھی خبریں 1-2 دن میں اور آنی ہیں۔ یہ بڑے جو ہے وہ کیونکہ راز کی باتیں جو ہے وہ اب کھلنی ہے
کیونکہ لیاقت علی چٹھا صاحب جو کمشنر راولپنڈی تھے وہ تو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا، گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اب پاکستان کے اور جو جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں وہاں سے کس کس کا ضمیر جاگتا ہے، یہ ابھی تک خبر سامنے کوئی نہیں آئی۔ اب جی چیف الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آج رات 10 بجے ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ممبران اجلاس میں آن لائن شریک ہوں گے۔ اب جو ہے الیکشن کمیشن تو اجلاس اپنا بلا رہا ہے، لیکن آن لائن جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے وہ آن لائن جو ہے وہ شرکت کرے گے، یہ بھی بڑا ایک جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے جی۔ الیکشن کمیشن کے الزامات کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہیں۔ راولپنڈی سے نون لیگ کے نو منتخب ایم این اے دانیال چودھری کی گفتگو ہے۔ دانیال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے جتنے بھی جو ہے وہ الزامات ان پر کیے گئے ہیں، وہ کمشنر جو لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں ان کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے۔ اب ہاتھ کس کا ہے بھائی؟ کون کوئی اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالتا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ اب ایک بڑی بندہ جو ہے وہ 21ویں اسکیل پر بیٹھا ہوا ہے، اپنی لگژری زندگی گزار رہا ہے، گاڑیاں ہیں ان کے پاس، ملازم دیے ہوئے ہیں، کوٹھی ہے، سارا کچھ، اتنے جو ہے وہ عیش و عیاش کی زندگی گزار رہا ہے بندہ، تو وہ کون چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈالوں؟ اگر لیاقت علی چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو جو دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ خفیہ جو ہے وہ ان پر دباؤ ہے۔ خفیہ دباؤ کس چیز کا ہے بھائی؟ عجیب باتیں کر رہے ہیں جناب آپ۔ خفیہ دباؤ کوئی نہیں، اپنی زندگی کوئی جو ہے وہ داؤ پہ کوئی نہیں لگاتا، زندگی سب کو پیاری ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ سی سی پی او راولپنڈی پولیس نے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب کو گرفتار کیا، لیکن اس کے بعد لا علمی کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے گرفتار کوئی نہیں کیا بھائی۔ تو اور جو صوبائی وزیر ہیں عامر میر صاحب، ان کا ایک بیان آیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے، راولپنڈی میں یہ پریس کانفرنس آنا بہت سے پنڈورا باکس کھلیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو راولپنڈی میں اس طرح کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بڑا پنڈورا باکس بڑے کھلیں گے، اور عوامی پریشر سے لگتا ہے کہ یہ عمل اب شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے پریشر سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب عمل شروع ہو گیا، ابھی تو یہ پارٹی شروع ہوئی ہے راولپنڈی سے، ابھی پاکستان کے اور شہروں سے بھی اس طرح کے استعفے آ سکتے ہیں، یہ انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے۔ اچھا جی، پاکستان کے سینئر جو سیاستدان ہیں جاوید ہاشمی صاحب، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات سے پہلے اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ بہت عجیب ہے۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ انتخابات سے پہلے اور بعد میں جو کچھ ہوا ہے بہت عجیب ہے۔ پہلی بار ہوا کہ ایک جماعت کا نشان نہیں تھا، الیکشن کمپین بھی کوئی نہیں تھی، یہ ظاہری بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک جماعت کے پاس نہ تو ان کے پاس کوئی نشان تھا اپنا، نہ ہی جو وہ کھل کے کمپین کر سکے ہیں۔ اگر کمپین کرتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ دفعہ 144 کے تحت مقدمات کیے گئے اور جرمانے بھی کیے گئے۔ اچھا جی، اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر خود الیکشن سے دستبردار ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ اس الیکشن سے دستبردار ہو گیا تھا، ہمارے کارکنان کو گھروں سے اٹھایا گیا، زندگی میں پہلی بار پولیس میرے گھر پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں پہلی بار پولیس جو ہے وہ میرے گھر میں آئی اور میرے ملازموں کو بھی ٹارچر کیا ہے اور میرے بھانجے بھتیجوں کو بھی ٹارچر کیا ہے۔ اس سے پہلے مجھے اس چیز کا علم تھا کہ یہ ایسا الیکشن ہو سکتا ہے، لیکن میں نے پہلے دستبردار ہو گیا تھا۔ ایسے حالات آگے ہیں کہ کوئی وزارت عظمیٰ لینے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ حالات آگے ہیں کہ اس ملک میں کوئی حکومت بنانے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ان کا کہنا ہے ایم کیو ایم کے جو پرانے رہنما ہیں، ابھی تو انہوں نے اپنی پارٹی شروع کی ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات آ گئے کہ پاکستان کا اب کوئی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ لینے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ سارے تیار بیٹھے ہیں، کون کہتا کوئی نہیں ہے؟ نون لیگ نے نامزد کر دیے لوگ، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب نے بھی کر دیے نامزد لوگ۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے جب جو پی ٹی آئی کے وفد ان کے گھر گیا، انہوں نے بھی بڑے الزام لگائے ہیں۔ الزام کیا ہے؟ اب ان کی جو ہے وہ تحقیق تو ہوگی، لیکن انہوں نے بات تو کی ہے نا۔ تو اب جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پی ڈی ایم کا اس وقت جو حصہ نہیں بنوں گا، اس دفعہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ کوئی نہیں بننے والا۔ رات تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی، یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے جو ہے
یہ کہا گیا کہ رات تک پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ منتیں کرتا رہا کہ ان کے ساتھ ملاقات کروا دے ڈیلا جیل میں. اب عمران خان صاحب نے ملاقات کی کوئی نہیں. یہ پیپلز پارٹی کا وفد جو راولپنڈی میں گیا ہے ڈیلا جیل, وہاں پر جو ہے وہ منتیں کرتا رہا ساری رات. عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کوئی نہیں کی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے وفد بھیج کے ان کے ساتھ بات چیت کر لی ہے. پاکستان میں یہ بڑا جو ہے وہ پنڈورا باکس بڑا عجیب طرح کا کھل گیا ہے. ابھی 1-2 دن میں اور خبریں آئیں گی, آپ سن کے وہ بھی حیران رہ جائیں گے. اچھا جی, پاکستان کے اور شہروں سے جو ہے وہ کچھ خبریں آئی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جی, بلوچستان کے انتخابات 70 ارب روپے میں فروخت کیے گئے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے جو ہے وہ انتخابات 70 ارب روپے میں فروخت کیے گئے ہیں. چور ڈاکو سمگلروں کو الیکشن بیچا گیا ہے, یہ اسمبلی میں پاکستان کو لوٹیں گے. اب بتاؤ آرمی چیف کون غدار ہے, بم یا تم؟ عجیب بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ پوچھیں کون غدار ہے. اچھا جی, آرمی چیف صاحب فوج کی وردی میں عوامی مینڈیٹ الیکشن چوری کیا گیا ہے. لو جی, اب کھل کے بات سامنے آ گئی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی آرمی چیف صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ بتائیں جی کیا جو ہے وہ کون اس وردی میں اور عوام کے مینڈیٹ کو الیکشن چوری کیا گیا ہے. اچھا جی, میجر کرنل بریگیڈیئر سے جنرل تک سب نے الیکشن بیچا ہے. کبھی جنرل باجوہ کبھی جنرل فیض امید سے ملاقات نہیں کی. محمود خان صاحب نے کہا کہ کبھی میری جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید سے ملاقات کوئی نہیں ہوئی. بڑی اہم باتیں, بڑے انکشاف ہو رہے ہیں جناب. اچھا جی, پارلیمنٹ میں اس جماعت کے ساتھ دیں گے جو پہلے کام فوج کو سیاست سے دور رکھنے کی قرارداد لائے گی. عوام خان سے اختلاف رکھتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عمران خان کے مینڈیٹ کو نہ مانیں. اچھا جی, بڑی بات کر گیا جی. پارلیمنٹ اگر عوام کے نمائندے ہیں, پارلیمنٹ اگر عوام کی نمائندہ ہے تو عمران خان اور ساتھیوں کے خلاف مقدمے ختم کرے اور آزاد کرے. یہ بات انہوں نے اچھی کی ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں اور کھل کے ان کو جو ہے وہ سیاست کرنے دی جائے. ہمیں تنگ نہ کرو ورنہ ہم طاقت رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے ایئرپورٹس, ریلوے, سڑکیں, دفاتر مکمل بلاک کر دیں. پارلیمنٹ میں بطور احتجاج کریں گے تب تک ہماری آنکھوں کا تارا جب تک وہ جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑا تھا. شہباز شریف کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آنکھوں کا تارا ہوں, لعنت ہے تم پر, ایسے شخص کو ہم پارلیمنٹ میں ووٹ دیں گے. لو جی, اب وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آنکھوں کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا, اور انہوں نے جو ہے وہ لعنت بھی بھیجی ہے, اور جو ہے وہ بڑی اہم جو ہے وہ بات چیت ہو چکی ہے جی. اچھا جی, بلوچستان کے آروز بھی کمشنر پنڈی کی طرح غیرت کریں. واہ, کہتے ہیں جی کہ بلوچستان کے بھی جتنے بھی آرو ہیں وہ کمشنر, لیاقت علی چٹھا صاحب کی بات ہو رہی ہے جناب, چرچے تو ہوں گے نا. لیاقت علی چٹھا صاحب جو کہ کمشنر راولپنڈی, ان کی طرح کہتے ہیں غیرت مند ہو. اچھا جی, ان جنات کے بچوں کے خلاف سورہ رحمان پڑھنا ہے, ان کو یہاں اپنے وطن سے بھگانا ہے. سربراہ پختونخوا جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کا کوئٹہ میں انتخابی دھاندلی کے خلاف دھرنے سے بھی خطاب ہے, یہ انہوں نے خطاب کیا ہے جی. اب کاشف عباسی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, وہ بھی آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا. میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ راولپنڈی میں یہ پریس کانفرنس آنا بہت سے پنڈورا باکس کھولے ہیں. عوامی پریشر سے لگتا ہے کہ یہ عمل اب شروع ہو گیا ہے, اور بھی شہروں سے یہ وہ کمشنر جتنے بھی ہیں وہ غیرت کھائیں. یہ جو کاشف عباسی صاحب ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں, نیکسٹ ولاگ میں آپ کو جو ہے وہ کھل کے بتائیں گے. انشاءاللہ میری جو ہے وہ 2-3 دوستوں سے بات چیت ہو رہی ہے, سینئر جرنلسٹوں سے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ ان کے بھی انکشافات جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں گے. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.